لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو لم تقولون ما لا تفعلون جو کچھ تم کہتے ہو وہ تم کرتے کیوں نہیں کبر مقتا عند اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بات بہت غصہ دلانے والی ہے ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں. The conference is now being recorded. اللہ رب العزت کے ہاں مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی شرعاً جائز نہیں ہوتا، خلوت میں ایک دوسرے کے پاس رہنا بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر گواہوں کے سامنے ان کا نکاح ہو جائے تو وہ میاں بیوی کی حیثیت میں آ جاتے ہیں. اب نکاح کے وقت مرد یا عورت کو کوئی بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا، ورزش نہیں کرنی پڑتی. مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس عورت کو نکاح میں قبول کیا، اور مرد اتنے الفاظ کہتا ہے قبل تو، ہاں میں نے قبول کیا. اب ذرا غور کیجئے کہ زبان سے ایک لفظ نکلا قبل تو جس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا حرام تھا وہ بیوی بن گئی، سارے اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی، زندگی کی ساتھی ہو گئی. اب یہی عورت جو انسان کی بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اگر بالفرض انسان نے اس کو طلاق کا لفظ کہہ دیا تو یہ اتنا قریبی زندگی گزارنے والی پھر اس کے لیے ایک اجنبی عورت بن جائے گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اس لیے ہمارے اوپر فرشتے متعین ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ فرشتے اس کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی زبان سے لکھے ہوئے ہر لفظ کا جواب دینا ہوگا. مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے، زبان سے خیر کے کلمے نکالے، نیکی کی بات نکالے، لوگوں سے باتیں کرے تو خیر خواہی کی باتیں کرے، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے لوگوں کا دل ٹوٹے، لوگوں کا دل دکھ جائے،
بےعزتی ہو، ذلت ہو، یا ان کے ساتھ ایسا مذاق اڑایا جائے کہ ان کو برا لگے، شریعت نے ایسی باتوں سے منع فرما دیا۔ اس لیے حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے ایک جماعت دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس سے تم مذاق کر رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تو گویا ہمیں اس بات کی تربیت دی گئی کہ اللہ رب العزت کی یہ ایک دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو جس آدمی کو یہ زبان نہیں ملتی، جو گنگا ہوتا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ ہم نے بعض نوجوانوں کو دیکھا، خوبصورت بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، ہر لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ قابل رشک ہیں، لیکن ان کی زبان کام نہیں کرتی، وہ بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، بیچارے اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، زندگی کے بہت قریبی بندے سے بھی اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر سکتے، اشاروں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے آپ کی، یہ اس لیے تو نہیں عطا کی گئی کہ ہم اس زبان سے کھٹی سیدھی باتیں نکالتے پھریں، ایسے الفاظ کہیں کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت تو بڑی چھوٹی ہے، لیکن اس سے جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ غیبت زبان سے کی جاتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی ایسی بات کہنا پیٹھ کے پیچھے جو اس کو بری لگے۔ اب ہمیں غیبت کا احساس نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ انسان جب غیبت کرتا ہے تو گویا ایک مردار کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا مضمون فرماتے ہیں کہ کیا تم کسی مردار کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ زبان سے ہی انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ سے اللہ رب العزت کو اتنی نفرت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی بس اوقات جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھوا دیتے ہیں۔ اسی زبان سے انسان چغل خوری کرتا ہے، اسی زبان سے انسان دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، اسی زبان سے انسان دوسرے پر تان بھیجتا ہے۔ اب زبان تو چھوٹی سی ہے، لیکن دیکھیے کتنے بڑے بڑے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی زبان سے انسان چاہے تو اللہ پہ ایمان لائے اور اس کا اظہار کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور اسی زبان سے انسان بے احتیاطی کا کلمہ بول لے تو وہ کفریہ کلمہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو علماء نے لکھے ہیں کہ یہ کفریہ کلمے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ دو بندے باتیں کر رہے تھے، ایک نے پوچھا کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا کہ فلاں جگہ رہتا ہوں۔
مذاق میں کہتے ہیں اچھا نقل کفر کفر نباشت. وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو. اب جس بندے نے کہا خدا کے پچھاوڑے گویا اس نے کفریہ کلمہ بولا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے آپس میں بات کر رہے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا بھائی یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور سننے والے نے آگے سے کہہ دیا رکھ کرے شریعت کو فقد کفر، ان لفظوں کے بولنے سے یہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ اس نے دین کا مذاق اڑایا. حدیث اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے فرض چھوڑ بیٹھے وہ گناہگار ہو جاتا ہے، کافر نہیں بنتا. لیکن اگر دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے، اس کو کہتے ہیں استخفاف کرنا، تو سنت کا مذاق اڑانے سے بھی وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور جو چیز دو رانوں کے درمیان یعنی انسان کی شرمگاہ، تو جو شخص ان دو اعضاء کو صحیح استعمال کر لے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں اعضاء پر ڈبل پروٹیکشن ہوتی ہے. مثلا زبان کو دیکھیں، ایک ہونٹوں کے ذریعے اس کے اوپر کور آ گیا اور ایک اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی دیوار اس کے گرد بنا دی. تو ڈبل پروٹیکشن ہے تاکہ تم اس عضو کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچو. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر کوئی ہڈی نہیں بنائی، اس کو گوشت کا بنایا، نرم بنایا. حکمت یہ تھی کہ میرے بندو تم زبان سے کڑوی کسیلی باتیں مت کہو، ایسی باتیں مت کہو جو گولی کے طرح دوسرے بندے کے دل سے جا کے لگے. میں نے زبان کو نرم بنایا، تم اس زبان سے نرم گفتگو کرنے کے عادی بنو. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے کہ اے زبان، اکثر لوگ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، دروازے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے ایسی ناشکری کا لفظ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کھینچ کر جہنم کے اندر الٹا پھینک دیتے ہیں. آج کسی بندے کو کمینہ کہنا آسان، ذلیل کہنا آسان، بے ایمان کہنا آسان. کل قیامت کے دن جب انبیاء تھراتے ہوں گے، جب اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، اس وقت اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا کتنا مشکل کام ہوگا. آج وقت ہے کہ ہم اپنے جسم کے اس عضو کو اچھا استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی، تعریف بتائی، اس کو ڈیفائن کیا. ارشاد فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں رہیں۔ اب عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ سے انسان دوسروں کو زیادہ دکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں جی فلاں کے تو جی بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور جی اس نے آہنی ہاتھوں سے اس بندے کو نمٹا۔ تو عام طور پر تو ہاتھوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے، لیکن حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، اس کے اندر ایک راز ہے۔ ہاتھوں سے تو انسان دوسرے بندے کو تب نقصان پہنچا سکتا ہے جب وہ سامنے ہو۔ اگر کوئی دور ہے اور غائب ہے تو اس کو تو نہیں نقصان پہنچا سکتا، لیکن زبان سے انسان دل آزاری جو کرتا ہے تو وہ سامنے والے کی بھی کر لیتا ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہوں دور ہوں ان کو بھی دکھ دینے والی بات کر سکتا ہے کہ جب وہ سنے تو ان کو دکھ ہو۔ اور ہاتھوں سے تو انسان جو لوگ اس وقت زندہ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جو فوت ہو گئے ان کو تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان سے تو انسان ان فوت شدہ لوگوں کی غیبت کر کے ان کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اور ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو قوت چاہیے۔ اگر سامنے والا بندہ زیادہ طاقتور ہے تو یہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو ایک مار کے دو کھائے گا، مگر زبان تو ایسا ہے کہ کمزور بھی طاقتور کا دل دکھا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تلوار کا وار انسان کے جسم پہ پڑتا ہے، زبان کا وار انسان کے دل پہ پڑتا ہے۔ وہ رشتے اور ناطے جن کو تلوار کے ذریعے سے بھی انسان نہیں توڑ سکتا، ان کو انسان زبان کے ذریعے ایک لمحے میں توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اگر گفتگو کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، ورنہ خاموش رہے اللہ کی فکر کے ساتھ۔ جو شخص خاموش رہنے کی عادت ڈال لے اور اس وقت بولے جب ضرورت ہو، یہ شخص بہت بڑے فتنوں سے بچ گیا۔ من سکت سمت ومن سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بولا کریں، نصیحت کیا کریں، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اور یہ بات تو خیر شدہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے المرء تحت لسانہ، کہ بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک بات نہ کرے کسی کو کیا پتا لکھا پڑا ہے یا جاہل، بولتا ہے اور اپنا راز کھولتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس بندے کی زبان اس کے اوپر حکمران ہو، پھر اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔ پاؤں سے لغزش ہوئی تو انسان کی جان چلی جائے گی، زبان کی لغزش ہوئی انسان کا ایمان چلا جائے گا۔
ایک نوجوان گالیاں نکال رہا تھا، فحش کلامی کر رہا تھا، تو ایک بزرگ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان، ہوش کر، غور کر، دیکھ تو اپنے اللہ کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے۔ جو ہم بولتے ہیں یہ نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ آپ یوں سوچیں کہ یہ ہمارا محبت نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے بولیں تو خیر خواہی کی باتیں، نیکی کی باتیں، اچھائی کی باتیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی باتیں ہوں زبان سے، تو پھر اللہ رب العزت کو خوشی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس میں زبان سے ذرا ایسی باتیں کر لیتا ہوں، ویسے میں بہت اچھا ہوں۔ نہیں، جو شخص اپنے اقوال میں حیا کو سامنے رکھتا ہے وہی اپنے افعال میں بھی حیا کو سامنے رکھتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہے اور زبان کی مثال چمچہ کی مانند ہے۔ جیسے چمچے سے انسان ہنڈیا سے وہی نکالتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ سبزی پکی تو سبزی نکلے گی، گوشت پکا تو گوشت نکلے گا۔ جو سبزی میں ہے، جو ہنڈیا میں ہے، چمچے نے وہی کچھ نکالنا ہے۔ تو یہ زبان دل کی ہنڈیا کا چمچہ ہوتا ہے، یہ وہی کچھ زبان سے نکلتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے، عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی۔ زبان ایسی تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عالم کے سامنے بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور اہل اللہ کے سامنے بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ اس لیے کہ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ تلوار کا وار انسان کے جسم پہ پڑتا ہے، دل کا وار انسان کے دل پہ پڑتا ہے۔ تلوار کا زخم جلدی منتقل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم منتقل ہونے میں وقت لیتا ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں پڑتی، مکھی تو تب پڑے گی نا جب منہ کھولے گا۔ تو اس لیے جو انسان خاموش رہنے کا عادی ہو وہ غلطیاں بھی کم کرے گا۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زباں ایک دی کان دو۔ اللہ تعالیٰ نے زبان تو ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں کہ تم دو باتیں سنو اور پھر ایک بات کرو۔ اور آج کل تو بس ہم سنتے تو ہیں نہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جب میری شادی ہوئی میں بولتا تھا اور بیوی میری سنتی تھی، پھر اولاد ہو گئی، پھر بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں، بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے خیر کا کلام کرے، خیر کی باتیں بولے، اچھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، پیار کی گفتگو کرے۔ صرف شریعت نے عورت کو کہا ہے کہ اگر اس کو کسی موقع پر ضرورت پڑے غیر محرم مرد سے بات کرنے کی تو فرمایا کہ اب تم نرم گفتگو مت کرو، فلا تخضعن
القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تم نرم گفتگو مت کرو، چچے تلے انداز سے تم بات کرو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے بارے میں طمع پیدا ہو۔ اور یہی آج کل کی غلطی ہے، عورتیں اپنے خاوند سے گفتگو کرتی ہیں تو اتنی سخت کہ جیسے سارے زبان جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان میں آ گئی، اور غیر مرد سے بولنا چاہیں گی تو ایسے نرم بولیں گی جیسے سارے جہان کا شہد ان کی زبان میں سمٹ گیا ہے۔ تو صرف ایک موقع پر شریعت نے کہا کہ عورت غیر مرد سے گفتگو کرتے ہوئے اسپاٹ سیدھی سیدھی بات کرے، ایسا انداز اپنائے کہ اگلے نے 3 باتیں کرنی ہو تو 2 ہی کر کے چپ ہو جائے، کیونکہ بات سے بات بنتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ بعض عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ جی ہم گفتگو ہی کرتی ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ گفتگو ہی تو ذریعہ ہے ہر گناہ کا۔ ہمیشہ انسان پہلے گفتگو کرتا ہے اور پھر گفتگو کرنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک علمی نکتہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور ان میں سے کسی نے دنیا میں یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ دور پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، تو جب ہم کلامی ہوتی ہے تو لامحالہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی، ملنے کی دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چاہے فون ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا موقع ملے تو عورت کو چاہیے کہ غیر مرد سے بہت جچی تلی بات کرے۔ بی بریف آن فون، نوجوان بچوں کے لیے یہ بہت سنہری اصول ہے، اور اگر بات کرنی شروع کر دی تو آپ سمجھ لیں کہ بس اب بات سے بات بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ سے ہم پرہیز کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، تو جو انسان سچ بولنے کی عادت ڈالے وہ اس سے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ عقل مند انسان سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف انسان بول کر سوچتا ہے۔ بیوقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب وہ بولتا ہے تو خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ پہلے بولو پھر بولو۔ انسان پہلے سوچ سمجھ لے اور پھر بات کرے۔ چنانچہ موقع پر کہی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی معنی رہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نرم جواب دوسرے بندے کے غصے کو ہمیشہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب میاں بیوی آپس میں گفتگو کریں تو نرم گفتگو کریں، پیار محبت کی گفتگو کریں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی گفتگو ایک دوسرے کے دل میں محبت کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جس طرح زبان کی رنگت سے ہاضمے کا اندازہ لگ جاتا ہے،
اسی طرح زبان کی شیرینی سے انسان کی خوش اخلاقی کا اندازہ لگ جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بری بات کرے تو تم جواب مت دو، اس لیے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے اور بھی برے کلمات ہوں گے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے نفرت ہے. اس کو ذرا سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ رب العزت کو 6 چیزوں سے نفرت ہے. ایک اونچی آنکھیں. بعض لوگوں کی آنکھیں نا ہر وقت غیر کے چہرے دیکھتی پھرتی ہیں. گردن تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب کے ڈھونڈتی پھرتی ہیں. اے کاش یہ آنکھ بند ہو جاتی، یہ گردن جھک جاتی، نگاہیں اپنے سینے پہ پڑتی کہ میرے اپنے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں. دوسرا فرمایا جھوٹی زبان، اس سے بھی اللہ رب العزت کو نفرت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ برے منصوبے باندھنے والا دل. ایک دفعہ انسان اپنے دل میں گناہوں کی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی خواہشات کو، شہوت کو پورا کر سکتا ہوں. ایسا برے منصوبے باندھنے والا دل اللہ تعالیٰ کو ناپسند. فرمایا برائی کی طرف چل کر جانے والے پاؤں اللہ کو ناپسند. اور بے گناہ بندے کو دکھ دینے والے ہاتھ. اگر انسان کسی بے گناہ بندے کو دکھ پہنچائے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. اور فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا انسان. اب آپ دیکھیں کئی مرتبہ لڑکے کے ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکے کے دل میں بیوی کی محبت کم ہوتی ہے، اور کبھی لڑکی کے ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیوی کے دل میں خاوند کی محبت کم ہو جاتی ہے. تو جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان دوری کا سبب بنے گا یہ شخص اللہ رب العزت کو ناپسند ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہو، ایک دوسرے سے ناراض ہوں، ایک دوسرے سے دور ہوں. یہ میاں بیوی کا محبت و پیار سے رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کوئی بندہ ان کے درمیان سلو کروانا چاہتا ہے تو اب اگر یہ سلو کرنے والا بندہ کوئی غلط سٹیٹمنٹ بھی دے دیتا ہے تو گو کہ یہ جھوٹ ہے، مگر مقصد نیک، اس لیے اللہ تعالیٰ اس جھوٹ پر قیامت کے دن بندے کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. شریعت نے اپنا حق معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار سے رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور اس سے ہم خیر کی گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے. لہذا نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ بہت اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل. وہ خواتین جو اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتی ہیں، خود بھی نیکی پر رہنے کی کوشش کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتی ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ کی سفیر ہوتی ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ کی ایمبیسیڈر ہوتی ہیں. یہ غفلت میں پڑی ہوئی عورتوں کو، گناہوں میں چھپی ہوئی عورتوں
رب العزت کی طرف بلاتی ہیں اور نیکی کی طرف ان کو لاتی ہیں۔ مردوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے مردوں سے گفتگو کریں تو خیر کی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، اور میاں بیوی خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو میاں بیوی نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے وہ اللہ رب العزت کو خوش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو اگر خامن نیک بننا چاہتا ہے تو بیوی تعاون کرے، بیوی نیک بننا چاہتی ہے خامن تعاون کرے، نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ رکاوٹ بنیں گے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائیں گے۔ چنانچہ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو اس زبان سے جب بھی کوئی دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سچ کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ جھوٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ بھاگے، سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے۔ ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو سچ سے نجات ملتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں شیطان نے جھوٹ کی نفرت دلوں سے گھٹانے کے لیے اس کے نام بدل کر رکھ دیے۔ چنانچہ اس کو بہانہ کہتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا، خاوند کہتے ہیں میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا، حالانکہ وہ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ چنانچہ مکارم اخلاق میں سے دو باتیں ہیں، سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ کرنا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکے، مگر انہوں نے بہانے بنانے کی وجہ سچ بولا۔ کچھ دن ان کے ساتھ تنگی رہی، پھر اللہ کی رحمت آئی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو خوشخبری عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شہزادہ آیا، کافر تھا اور اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان دیا تھا۔ تو عمر لانا چاہتے تھے کہ بس اس شخص کو تو ختم ہی کر دیا جائے، خس کم جہاں پاک۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلوا لیا۔ ان کی عادت مبارکہ تھی عمر لانوں کی کہ وہ اگر کسی پر یہ حکم نافذ کرتے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہاری زندگی کی آخری تمنا۔ جب پوچھا تو وہ کہنے لگا جی مجھے آپ ایک پیالہ پانی پلا دیجیے۔
پانی اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا. پانی ہاتھ میں لے کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. محمد لانا نے پوچھا کہ کیا ہوا, پانی نہیں پی رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور اس دوران یہ جلاد تلوار چلا کر میرا کام ہی ختم کر دے. تو عمر لانا نے جلدی میں فرمایا کہ اچھا, جب تک تو پانی نہیں پیے گا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. یہ لفظ کہنے تھے کہ اس شہزادے نے پانی کا پیالہ زمین کے اوپر پھینک دیا اور پانی نیچے گرا دیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. آپ نے مجھے قول دیا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا مجھے آپ قتل نہیں کریں گے. پانی تو میں نے نہیں پیا, آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا الو کا پٹھا اور جلاد پہ اشارہ کرتا کہ جلدی اس پر تلوار کرو. لیکن وہ تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرمان لگے ہاں میں نے کلمات تو یہی بولے ہیں, لہذا اب میں تمہیں قتل نہیں کروا سکتا. جب یہ کہہ دیا تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میرے دل میں اندر ان سائڈ اسلام کی عظمت بہت زیادہ تھی. میں چاہتا تھا کہ اس سچے دین کو قبول کر لوں, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. اب میں نے ایک ایسا ہیلا کیا کہ آپ مجھے قتل تو کروا نہیں سکتے, لہذا میں اپنے اختیار سے مسلمان بننے کا اعلان کرتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا. تو دیکھو سچ بولنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے. انڈیا میں ایک مرتبہ واقعہ ہوا, گاندلا ایک گاؤں تھا جس میں ایک پلاٹ تھا. زمین کا وہ ٹکڑا ڈسپیوٹڈ تھا. ایک مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے اور ایک ہندو کہتا تھا یہ میرا ہے. خیر دونوں کا پرسنل معاملہ تھا, لیکن مسلمان بڑا سمارٹ بنا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس پہ مسجد بناؤں گا. اس کو سن کر ہندوؤں نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا تو ہم مندر بنائیں گے. لو جی, پرسنل بات تھی اور وہ دونوں کی آپس کی مذہب کی بات بن گئی. مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جمع ہو گئے اور ہندوؤں کے ساتھ ہندو جمع ہو گئے. قریب تھا کہ شہر کے اندر فساد ہوتا, خون خرابہ ہوتا, بدامنی ہوتی. کسی نے کہا کہ بھائی تم عدالت سے فیصلہ کروا لو. مقدمہ کر دیا گیا. جب مقدمے کا دن تھا تو بہت تعداد میں مسلمان بھی آئے اور ہندو بھی آئے. جج بڑا حیران تھا کہ بھائی میں کس طرح سلو صفائی سے یہ معاملہ سمیٹ دوں تاکہ کوئی بدامنی نہ ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو. اس نے پوچھا بھائی کوئی ایسی صورت ہے کہ تمہاری آپس میں سلو ہو جائے؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ جی ہاں, ایک مسلمان ہے, ہم ان کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ ان کو بلا لیں. اگر وہ کہیں کہ زمین مسلمان کی تو اس کو دے دیں, اور اگر وہ کہیں کہ زمین ہندو کی تو ان کو دے دیں. چنانچہ جج نے اگلی تاریخ دے دی اور اگلی تاریخ پر اسی طرح بہت سارے لوگ عدالت میں آئے. انہوں نے دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بزرگ تھے, مفتی محمد حسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو جج نے بلایا ہوا تھا. جج نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ ٹکڑا زمین کا کس کا ہے؟ مسلمان مطمئن تھے کہ آخر مفتی صاحب مسجد بنانے کی بات کریں گے نا, اللہ کا گھر بنانے کی بات کریں گے. جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے. جب انہیں سیکنڈ کوشچن پوچھا کہ کیا
کیا یہ شخص اس کے اوپر منظر بنا سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جب یہ ملکیت ہے اس کی، اب یہ اپنا گھر بنائے، یہ رام کا مندر بنائے، اس کو اختیار ہے، اس کی جورسڈکشن ہے یہ۔ اس پر جج نے ایک ہسٹوریکل ڈیسیژن دیا اور فیصلہ پڑھ کے سنایا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندو کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے اپنا تو فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ پوچھا کون سا فیصلہ؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب دین اسلام سچ کی اتنی تلقین کرتا ہے اور سچا دین ہے تو پھر ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس جگہ پر ہم مسجد یعنی اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو دیکھیے سچ بولنے سے ہمیشہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ کئی لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، وہ عبادت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہنے والا نے کہا کہ رام رام جپدیا میری جبیا گھس گئی۔ جبیا کہتے ہیں زبان کو۔ رام رام جپدیا میری جبیا گھس گئی، رام نے دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی، گل وچ مالا کاٹ دی تے من کے لے پرو، دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیا کی ہو۔ اگر دل میں ہی پاپ کی گھنڈی ہے تو زبان سے رام رام کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے سچی پکی گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اللہ کے حضور عہد کریں کہ اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیجیے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول کر لیجیے۔ اگر ہم قبول ہو گئے تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تعلیم تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، لوگوں کے اندر خیر پھیلنے کا، یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کسی نے کہا منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت۔ اے دوست، تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے۔ ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی محنت کے لیے، خدمت کے لیے، دعوت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زبان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آخری وقت میں اسی زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اونچی آواز سے کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت جی، کچھ سوال تھے، کچھ پوچھ رہے تھے کہ مراقبہ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے فرما دیا، وہ کہتے ہیں کہ دل میں کچھ عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے جب بندہ مراقبے کے لیے بیٹھتا ہے۔ مراقبہ؟ جی حضرت جی۔ ہاں، اصل میں وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا عمل جب کیا جاتا ہے تو انسان کو وہ انوکھا سا لگتا ہے، اور جب کرنا کرتے رہنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ عمل آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس بندے نے ڈرائیونگ سیکھنی ہو
وہ جب پہلے دن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کو مصیبت نظر آتی ہے، ساتھ انسٹرکٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ چلاتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے آنے والی گاڑی کو، اور اس نے اسٹیئرنگ کو اتنا زور سے پکڑا ہوتا ہے جیسے گاڑی کہیں بھاگ کے جا رہی ہو، اور اگر سنگل روڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس گفتگو مت کرو، مجھے گاڑی کو کراس کرنے دو۔ تو آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ سے وہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن جب اسی بندے کو ڈرائیونگ کی مشق ہو جاتی ہے تو پھر یہ 10 گھنٹے بھی ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کو انجوائے کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح مراقبہ شروع جب کیا جاتا ہے تو ابتدائی چند دنوں میں ذرا اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے، لیکن بیٹھے رہنے سے پھر طبیعت کے اندر جیسی جاذبیت آتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبنے کو کرتا ہے۔ پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ حضرت کچھ لوگوں کو وقوف قلبی کے بارے میں تھوڑے اشکال تھے کہ وقوف قلبی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے، تو دل میں یہ رکھنا کہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یا کس یعنی کہ کیا ایگزیکٹلی ہوتا ہے وقوف؟ نہیں، اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، بس اللہ کی طرف ایک دھیان رہے۔ آپ یوں سوچیں کہ جس طرح ایک بھائی اپنے دفتر میں جائے اور دوسرا بھائی عدالت میں کسی مقدمے کی وجہ سے جائے، تو دفتر میں جانے والا راستے میں بھی اسی بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا مقدمہ چل پڑا ہوگا، وکیل آ گیا ہوگا، پتنی جج نے کیا کہا ہوگا، وکیل نے کیا کہا ہوگا۔ اب وہ دفتر میں کام تو کرتے ہیں، لیکن دفتر کا بیشتر حصہ وہی خیال بار بار اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے اس کا کیا فیصلہ ہوا، کیا ہوا۔ اور جب بھائی سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی بھائی میرا تو سارا دن آپ ہی کا خیال رہا۔ تو جس طرح ایک بندہ دفتر کا کام کر رہا ہے، اپنی لیٹر لکھ رہا ہے، فائلیں سمیٹ رہا ہے، ڈاک نکالتا ہے دفتر کی، لیکن اس کا ذہن سوچ بھائی کی طرف لگی ہوتی ہے، اسی طرح مومن اپنی دنیا کے سب کام سمیٹتا ہے مگر اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت اس میں رسوخ کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے محبت کا تعلق ہو کہیں تو دن میں 2-4 دفعہ کوئی یاد نہیں آتا، دن میں سینکڑوں دفعہ اس کا دھیان آتا ہے۔ جب مومن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی سینکڑوں دفعہ انسان کی سوچ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف یہ سوچ کا جانا، توجہ کا جانا، اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ جی حضرت کچھ بھائیوں اور بہنوں نے باطنی بیماریوں کے بارے میں لکھا تھا حضرت، میں یہ 4-5 سوالوں کو ایک ہی سوال کر کے میں حضرت عرض کر دیتا ہوں۔ جی کہہ رہے تھے کہ ضد غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی بہت زیادہ آ جاتی ہے، مثلا یہ کہ کسی نے میرے بچے کو ڈانٹ دیا تو ایک دم غصہ اور بدگمانی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کہ نیگیٹو خیالات، منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اور یہ کہ وہم اور شک اور شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وساوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ ایسے وساوس کی کلاس ہی کینسل ہو جائے، لیکن یہ کہ پھر جب کلاس ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں میں کر لوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت کہ طبیعت یعنی بہت اچاٹ رہتی ہے اور اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تو حضرت اس کے بارے میں یہ کافی حضرات نے اور خواتین نے یہ سوال لکھے تھے۔ جی بس دیکھیں یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں نا کہ طبیعت میں غصے کا آنا یا بدگمانی کا ہونا یا انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور حسد ہونا، یہ ساری ہیں باطنی بیماریاں، اور ان باطنی بیماریوں کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ تریاق ہے،
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ لہذا جو یہ مراقبہ بتایا گیا، اس کے بتانے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جب اس کو آپ گھر میں کریں، بار بار کریں، تو پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے اور یہ باطنی بیماریاں ساری کی ساری انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لہذا ذکر کی کثرت سے انسان کے اندر کی باطنی بیماریاں ختم۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی سے مراد یہ تھا کہ سوچ گندی ہو، نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی کے بارے میں عیب ذہن میں ہے اور بدگمانی ذہن میں ہے، اس کو فکر کی گندگی کہا گیا۔ تو فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ لہٰذا جو مراقبہ وغیرہ بتایا گیا، اس کو پابندی سے آج سے کرنا شروع کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر خود اللہ تعالیٰ نقشے دکھا دیں گے ان کو۔ ایک بہن نے سوال لکھا تھا کہ مراقبے میں یعنی کہ کسی کو امیج لانا ہوتا ہے ذہن میں، یا کوئی پکچر لانی ہوتی ہے، یا اس قسم کا کچھ؟ نہیں، کوئی امیج نہیں لانا ہوتا، کوئی امیج نہیں لانا ہوتا، کوئی تصور نہیں سوچنا ہوتا، کوئی منظر نہیں سوچنا ہوتا۔ صرف یہ نیت شروع میں کرنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور اس پر میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے اور میں اسے سن رہا ہوں۔ جب انسان دھیان کر کے بیٹھتا ہے نا اللہ اللہ کا ذکر سننے کا، جیسے قرآن مجید کی کیسٹ چل رہی ہو تو بندہ آرام سے بیٹھ کے کیسٹ سنتا ہے، تو مراقبہ یہی کہتے ہیں کہ دل کی کیسٹ بج رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، تم پاس بیٹھو اور اس کو سنو۔ کچھ خواتین کی طرف سے سوال تھے اور ینگ مسلمس کی طرف سے تھے۔ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر چاہتے ہیں کہ ہم امریکن ڈریس میں جائیں، دوستوں کے سامنے آئیں، ان سے بات چیت کریں، ورنہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ اور ینگ مسلمس انگلش میں کہہ رہے تھے کہ جی وی آر انڈر پریشر کہ ہم ڈائیورٹ فرام اللہ تعالیٰ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہیں، لیکن اگر ہمارے ابو امی چاہتے ہیں کہ ہم فارماسسٹ بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں، تو اس میں کیا ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی کہ ہم اپنے پیرنٹس کو ڈس اوبے کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم جو خاص طور پر عورتیں پڑھتی ہیں، انگریزی کی تعلیم پاتی ہیں، تو وہ ضرورت کے تحت کرتی ہیں کہ اس تعلیم کو پائے بغیر انسان کو اچھی زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کا خیال ہی نہیں رکھ سکتی، ان کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتی۔ ماں ہی ان پڑھ ہے تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ تو تعلیم ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب ضرورت کی خاطر انسان مقصد کو بھول جائے تو یہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ لہذا جیسے بھی انسان زندگی گزارے یہ چیز ہر وقت سامنے رہے، لباس ایسا ہو، طور طریقہ ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابیاں دیتے ہیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے کھاؤ پیو اور عیش کرو، مگر جس نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو پھر اس نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ اس لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ رب العزت کی نگاہوں میں انسان کا قبول ہو جانا، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے بن جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر دنیا میں عزتیں بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، سب نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجئے، ربا تو راضی کہ سارا جگ راضی۔
ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیں گے، لوگ محبت دیں گے، پیار دیں گے، اور ہم خوشیوں والی زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی۔ ایک صحابی نے کہا تھا کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ نصیحت کریں۔ انہوں نے نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اگر تم مخلوق کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں تمہاری بے وقتی پیدا کر دیں گے، اور وہ مخلوق جس کو تم نے خوش کیا وہ اندر سے تمہیں برا سمجھے گی۔ اور اگر کسی موقع پہ مخلوق کو ناراض کر کے تم نے اللہ کو خوش کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، وہ جو اوپر اوپر سے تمہاری مخالفت کر رہے تھے اندر سے وہ بھی تمہارے عقیدت مند اور محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ انسان جو شریعت کے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے، پھر اللہ ایسے بندوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت کچھ سوالات سلسلے میں آئے تھے کہ رابطہ شیخ میں ہم بہت ہیلپ لیس ہیں، کانٹیکٹ وغیرہ میں مشکل ہوتی ہے، تو ایسے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے۔ رابطہ شیخ کا یہی طریقہ ہے کہ جیسے اب آپ لوگوں نے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا تو جو بھی رابطہ رکھنے والے ہیں، ایک تو وہ درس باقاعدگی سے سنیں، اور دوسرا وقتاً فوقتاً ٹیلی فون کا رابطہ اگر کر سکتے ہوں تو کرنے کی کوشش کریں۔ دعائیں تو سب کے لیے ہوتی رہتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوری کی وجہ سے محروم نہیں ہونے دیتے۔ روحانیت کی دنیا میں جسمانی دوری کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر فرض کرو مشرق میں ایک سوئچ لگا ہوا ہے اور مغرب کے اندر بلب لگا ہوا ہے، تو جیسے ہی سوئچ دبایا بجلی 1 سیکنڈ کے اندر دنیا کے دوسرے کنارے لگا ہوا بلب آن کر دیتی ہے۔ تو جب بجلی کے لیے دنیا کے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو روحانیت کے نور کے لیے دنیا کے فاصلے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے اگر دور رہے گا، دل میں محبت رکھے، جو تلقین کیا گیا، بتایا گیا اس کے مطابق معمولات کرے، زندگی نیکی پر گزارے، تو وہیں بیٹھے بھی بندے کو یہ روحانی نعمت ملتی ہے۔ اس لیے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روحانیت کی دنیا میں جسمانی فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، روحانی فاصلے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ایک سوال تھا کہ مستند سلسلے کون کون سے ہیں؟ کوئی بہن کہی تھی کہ ہماری فیملی کوئی سلسلہ غوثیہ میں پتہ نہیں بیت ہے، تو کون سے سلسلے مستند ہیں سر جس کے اندر 4 سلسلے مستند ہیں جن کی امت کے تمام علماء اور مشائخ نے تصدیق کی ہے۔ ان میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ 4 مین بڑے سلسلے ہیں۔ دین دنیا میں کیسے بیلنس پیدا کریں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی ہے، جاب ہے، بچے ہیں، بیوی وغیرہ ہے، تو اس کو اور دین کو کیسے آپس میں بیلنس کریں؟ دیکھیں نا، دین ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نیک بن گئے ہیں تو اب بیوی سے مت بولیں اور غار میں رہیں اور بچوں سے مت بولیں۔ نہیں، دین تو کہتا ہے کہ گھر میں محبت پیار سے رہیں، اچھا خاوند بن کے رہیں، اچھی بیوی بن کے رہیں، اچھی اولاد بن کے رہیں، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزاریں۔ تو دین تو محبت پیار کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے بیلنس یہی ہے کہ انسان جو کام بھی کرے بس یہ سوچ لے کہ اس کام میں نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو کرتا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت اور وقار دیتا ہے جو اللہ کے امر اور حکم کی
خالف امری، اور جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت عطا کرتے ہیں اور وہ بندہ دنیا کے اندر پریشان حال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بندہ دین سے ہٹتا ہے سکون اس کو نہیں ہوتا، دل پریشان ہوتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کی جو ہے وہ نیکی والی زندگی انسان گزارے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے. اے بندے ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے، اے میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا. حضرت بہت سے لوگوں نے حضرت اپنے میاں کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے. انشاءاللہ یہ آج زیادہ رہے گا، سب کے لیے دعا کرے گا. جی حضرت آخری سوال یہ تھا کہ کچھ مرد جو ہیں وہ طلاق وغیرہ کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ فیملی کی طرف سے بھی دھمکی ہوتی ہے کہ اچھا کسی نے پردہ شروع کر دیا یا ایسے کر دیا. ایسے سلسلے میں کیسے حکمت سے کام لیں کہ اس چیز سے بندہ بچ سکے؟ ہاں بس اس قسم کی دھمکیاں دینے والے لوگ کبھی نہ کبھی زبان سے یہ کلمہ نکال کے بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے اور خوشیاں بڑی زندگی نصیب فرمائے. ہم سب عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے اور سب کو پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اگر دعا فرما دیجیے. ہاں دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو مراقبہ بتایا گیا اس کی مشق کر لیں. طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی معصیت سے، یوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے.
سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردپوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ جو مشکلات اپنے اندر حسد کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی اصلاح فرما، اور ان روحانی بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ رب کریم اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، گھروں کے اندر میاں بیوی کو آپس میں خوشیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے مشکلوں کو آسان فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، سلجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم جنہوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمانبردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی تو ان کے اعلی درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔